بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وبارك على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من البركات شيء، وسلم على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة من ولده. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وخدامه، ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین اکرام، مولانا موصوف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس کی بخششوں سے نا امیدی نہیں ہے، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں ہے، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں. لائق حمد و ثنا ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے 14 چراغ روشن کیے، اور جس سلسلے کی آخری کڑی آج اس وقت پردہ غیب میں ہے. اگرچہ حجت دوراں ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن ان کی یاد سے مومنین کے دل منور ہے. ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ روز بروز ہمارے دل میں ہم ان کی محبتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری ایسی نشستوں میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے یقیناً محبت کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنا بھی چاہتے ہیں. یہ محفل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عید غدیر سے متعلق ہے، اور یہ عید اس واقعے کی یاد میں ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد
حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے تو آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو رسول اکرم نے انتظام کیا اور اونٹوں کے کجاووں کا منبر تیار کیا اور یہ بہت ہی ضروری اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. آج کے جشن میں کیونکہ بہت ہی اہم حصہ شعر و شاعری کا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس جشن کا آغاز ہمارے پہلے شاعر کو دعوت دینے سے کریں گے اور میں ملتمس ہوں جناب باقر صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور بارگاہ مولا میں چند اشعار پیش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد اس سلسلے کو پروگرام کو آگے لے چلیں گے اور گفتگو آگے کریں. آئیے ہم سب مل کر ایک آواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ محسن بھائی. میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن بس اپنے تئیں کوشش کرتا ہوں کہ جو شعراء نے عمدہ انداز میں اپنے کلام لکھے اور پیش کیے ہیں بس ان کی نقل اتارنے کی اپنے تئیں ایک صحیح ہے میری. ایک بار پھر مومنین مل کے بلند صلوات کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاید کہیں دریچے کھلے ہیں ضمیر کے. اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے. بس اپنی توجہ میری طرف مبذول رکھیے گا. شاید کہیں دریچے کھلے ہیں ضمیر کے، چھن چھن کے آ رہے ہیں اجالے غدیر کے. محفل میں بانٹ دیتے ہیں ہم بادشاہتیں. آپ کی منزلت بیان کرنے والا ہوں میں. محفل میں بانٹ دیتے ہیں ہم بادشاہتیں، ہم لوگ ہیں فقیر جناب امیر کے. تو انشاءاللہ غدیر کے عنوان سے میرے باقی بھائی ممبر کی اور اعلان کی ضرور تشریح کریں گے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. مولا کے استقبال میں، آج کی اس غدیر کے استقبال میں صرف آپ کا تعارف جو محسن نقوی نے تحریر کیا ہے وہ بس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. ایک بار پھر مل کے بلند صلوات کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لکھتے ہیں وہ جس کے فرق ناز پہ کنج تھا شرف کا تاج، وہ جس کے فرق ناز پہ کنج تھا شرف کا تاج، وہ بو تراب جو شمس و قمر سے لے خراج، وہ بو تراب جو شمس و قمر سے لے خراج، وہ خلق و اقتدار و سخاوت کا امتزاج، جس نے زمین پہ رہ کے کیا آسماں پہ راج، سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید. ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید. ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے، ایسا کریم جس کے کرم کی نہ حد ملے، ایسا علیم علم کو جس سے مدد ملے، ایسا سلیم جس میں شعور سمد ملے، ایسا عظیم ایسا عظیم جس میں ادائے عہد ملے، دنیا و دی میں جس کو معلیٰ نسب ملے، خالق کی بارگاہ سے ہے در لقب ملے، خالق کی بارگاہ سے ایسا لقب ملے، وہ جس نے ہوا کی زد پہ منور کیے چراغ، جس نے مزاج عزم رسالت تھا باغ باغ، جس کا وجود منزل کونین کا سراغ،
جس کی عطا کا نام بہشت دل و دماغ، جس کے لہو سے چہرہ عالم نکھر گیا، ارے جس کے لہو سے چہرہ عالم نکھر گیا، جس کا ہر ایک نقش دلوں پہ اتر گیا، جس کا ہر ایک نقش دلوں میں اتر گیا، وہ دین کی سلطنت کا اولی العزم تاجدار، وہ مظہر جلال خداوند روزگار، وہ بوریا نشین، وہ شہ کہکشاں سوار، وہ بندہ خدا، وہ خدائی کا افتخار، جس کے قلم کی نوک، ارے جس کے قلم کی نوک بلاغت کی راہ تھی، جس کے علم کی چھاؤں رسالت پناہ تھی، جس کے علم کی چھاؤں جس کے علم کی چھاؤں رسالت پناہ تھی، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، جو شہریار شہر امامت ہے وہ علی، جس کا ہر ایک نقش سلامت ہے وہ علی، جو صدقے مصطفیٰ کی علامت ہے وہ علی، جس کے غضب کا نام قیامت ہے وہ علی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو بو زر بنا دیا، بے زر کو چھو لیا تو بو زر بنا دیا، کعبے سے پوچھ، کعبے سے پوچھ رتبہ قرار ذی حشم، کعبے سے پوچھ رتبہ قرار ذی حشم، سر عرش پر ہے پشت زمانہ پہ ہے قدم، یا پھر غدیر خم سے اٹھا کچھ کیف و کم، پھر دیکھ بو تراب کس درجہ محترم، ارے پھر دیکھ بو تراب کس درجہ ہے محترم، سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے، سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی، پھیلے تو تا بہد سرحد والناس ہے علی، پورا قرآن سمیٹا ہے، پھیلے تو تا بہد سرحد والناس ہے علی، اور آخر میں میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی، میری عقیدتوں کے لیے آستاں علی، وسعت میں ایک تاروں بھرا آسماں علی، صادق کی عظمتوں کا حسین کارواں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، معراج میں نبی کا ہوا رازداں علی، ارے جی چاہتا ہے بات صدا معتبر کروں، جی چاہتا ہے بات صدا معتبر کروں، مولا کے نقشے پاک و شمس و قمر کہوں، مولا کے نقشے پاک و شمس و قمر کہوں۔ ماشاءاللہ کیا عمدہ انداز میں آپ تمام مومنین نے مولا کی شان کو سنا۔ بس آخر میں اپنے ان مرتب کیے ہوئے اشعار کو سبمٹ کرتے ہوئے بس ایک ہی بات ایک دفعہ پھر آپ تمام مومنین کے کو ہدیہ کرتا چلوں کہ شاید کہیں کھلے ہیں دریچے، شاید کہیں کھلے ہیں دریچے ضمیر کے۔ آج کے دن کی مناسبت کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، اس لیے دوسری دفعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ شاید کھلے ہیں دریچے ضمیر کے، چھن چھن کے چھن چھن کے چھن چھن کے آ رہے ہیں اجالے غدیر کے، محفل میں بانٹ دیتے ہیں، محفل میں بانٹ دیتے ہیں ہم بادشاہتیں، ہم ہیں فقیر جناب امیر کے۔ یہ اشعار جناب دہلوی صاحب کے، خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ کرے۔ ایک بار پھر مومنین مل کے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرے الحمدللہ یہ تھے ہمارے باقر بھائی کہ جو اپنے مخصوص انداز میں اشعار پیش کر رہے تھے اور مومنین محسوس ہو رہے تھے۔
آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے چلتے ہیں، اور سلسلہ کچھ اس حوالے سے ہے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت ہوگی. میں پھر اس کے بعد گزارش کروں گا مولانا مسعود سے کہ ایک تقریر ہمارے درمیان پیش کریں، اور انشاءاللہ دوبارہ اس کے بعد جو ہے وہ شعراء کرام کا سلسلہ پھر انشاءاللہ چلے گا. گفتگو اس طریقے سے ہماری چل رہی تھی کہ ہماری ذمہ داریاں غدیر کے حوالے سے، جیسے کہ مولانا مسعود بیان بھی کر رہے تھے، کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم پیغام غدیر کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اسی بات کو ایک شاعر نے 4 مصروں میں سمیٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے، واہ 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 غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. واہ 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 واہ. غدیری شمع جلانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، امام عصر کا آنا بہت ضروری ہے. واہ واہ واہ. نعرہ حیدری. جب خداوند تعالیٰ کو یہ ولایت کا پیغام پہنچانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قرآن مجید کو نازل کی. لہٰذا میں بھی گزارش کروں اپنے برادران سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور قرآن مجید کی چند ان آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کریں کہ جو عید غدیر کی مناسبت سے نازل کی گئی ہے. آپ ان کا استقبال ایک آواز بلند صلوات سے کریں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کافی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جب فارغ ہو جائے تو نصب کر دیجئے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. سورہ الشرح آیت 7 اور 8. حضرت امام صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سے روایت ہے کہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نے حج فرمایا تب یہ آیت نازل ہوئی کہ پس جب اپنے حج سے فارغ ہو جائے تو علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے مقرر کر دیجئے. تعویل آیات صفحہ 786. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس وقت اللہ نے یا ایھا الرسول بلغ کی آیت میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ غدیر خم میں علی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے امیر المؤمنین مقرر کرے، تو آپ نے فرمایا من کنتو مولا ہو فعلی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پس سارے ابلیس اپنے سروں پر خاک ڈالے بڑے ابلیس کے پاس پہنچے۔ ابلیس نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اس شخص نے ایسی گرہ لگا دی ہے کہ قیامت تک کوئی چیز اسے نہ کھول سکے۔ پس ابلیس نے ان سے کہا ایسا نہیں ہے، یقیناً جو لوگ اس کے اعتراف میں ہے انہوں نے اس سلسلے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ ہرگز مجھ سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 201۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آخری فرض جسے اللہ نے نازل فرمایا وہ ولایت ہے، پھر اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں ہوا۔ پھر اس نے امت کی محافظی کے لیے یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جحفہ میں اعلان ولایت کے ذریعے اسے قائم فرمایا، پس خدا نے اس کے بعد کوئی فرض نازل نہیں کیا۔ تفسیر قمی جلد 1 صفحہ 162۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ
حیدری صدق اللہ العلی العظیم. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اپنے برادران کے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر ہمارے سامنے پیش کی کہ جو غدیر کے متعلق سے نازل کی گئی ہے. آئیے حضرات اس پروگرام کو اب آگے لے چلتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان حجت الاسلام مولانا شہریار رضا عابدی صاحب تشریف فرما ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں، ایک حدیث میں امام ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ وَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جب تم پر دور غیبت میں اگر کوئی واقعات پیش آئے تو تمہیں چاہیے کہ احادیث کو بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرو. اسی حدیث کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں مولانا موصوف شہریار رضا عابدی صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور عید غدیر سے متعلق ایک تقریر سے مومنین کے دلوں کو منور کریں. ایک باآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، ہر سمت فضا میں علی علی. اب ہم باقاعدہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے برادر محترم یہاں آگے نعرے لگائیں. جاؤ اور محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد عجل. نعرہ حیدری. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، ہر سمت فضا میں علی علی. پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی. کون علی؟ گر لے الف سے لے انسان علی، بے سے کامل قرآن علی، بے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہے سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، ہے سے حق کی تصویر علی، ہے سے ختم القرار علی، خالق کا شاکار علی، رے سے رہبر اور حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، حرف زے سے زاہد بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، سواد سے صادق ذکر علی، ازواد سے زامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، زا سے پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، اور قین سے باق انی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، غرلام سے پوچھو کیا علی، لولاق کی پاک فضا ہے علی، میم سے شان ماں بھی علی، من خون تو مولا بھی علی، نور سے نور خدا بھی علی، باؤ سے وجھلہ بھی علی، اور عین سے عبداللہ بھی علی، اور یہ سید اللہ بھی علی، ایمان علی، ایکان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، ستین علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، شوقت بھی علی کے کرفوں میں، عرفان بھی علی کے قدموں میں. بھٹکو تو سہارا بھٹکو تو سہارا، آپ سب کو جواب دینا. بھٹکو تو سہارا، ڈھونڈو تو کنارا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مولا کمبر، آقا ابوذر، ولیوں سے بہتر، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، نبیوں نے پکارا، مولا کلے، مولا کلے، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، مولود کعبہ، کعبے میں ولادت، آگوش نبی میں آنکھوں کو کھولا، قرآن سنایا، یہ سب کو بتایا، میں حق کا ولی ہوں، رحمت کا وسیع ہوں، مولا کلے، کلے ایمہ پہ شانوں پہ بٹھایا، ان سب کو دکھایا، بھوتوں کو دڑوایا، یہ فرمایا یہ حق کا ولی ہے، رحمت کا وسیع ہے، ہجرت کی شب میں کس شان سے سویا، قدرت کو بھایا، وہ بول خدایا، اے سونے والے ہدیہ کو اپنی کر میرے حوالے، وہ بولے
حیدر جو مرضی تیری دنیا کے بدلے مرضی کو خریدوں مردے کو جلا دوں سورج کو پلٹ دوں تارے کو بلا دوں یہ سب کو بتا دوں میں حق کا ولی ہوں رحمت کا وسیع ہوں معراج کی شب میں آپ سب کو پڑھنا ہے معراج کی شب میں لہجے میں علی کے وہ بول خدایا اے پیارے محمد پیغام کے دے دو پیغام مگر جو نہ پہنچایا تو وجر رسالت انجام نہ ہوگی اس وقت نبی نے مولا کل کو میدان خم میں شانوں پہ اٹھایا ان سب کو دکھایا خطبہ فرمایا من کنتو مولا من کنتو مولا من کنتو مولا اسے غور سے دیکھو اس کو پہچانو ہم سب نے دیکھا اندھوں نے نہ دیکھا ہم سب نے بولا گنگوں نے نہ بولا سب مل کے بولو ذرا پیار سے بولو وہ فاروق اعظم وہ فاروق اعظم ہم سب کا لیڈر دمست کلندر تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر حیدری صدیق اکبر فاروق اعظم ہم سب کا لیڈر نعرہ حیدری بہت اچھے محمد محمد صلوات ویسے تو اب ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی شاعر مشرق صاحب نے کمال ہی کر دیا دو برادران نے جس طرح سے تلاوت قرآن اور اس کی تفسیر بیان کی ہے تو اصولاً اب کھانا لگ جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اور خصوصاً تمام ان مومنین کے لیے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے نام کو اور مشن کو پھیلانے میں مدد کی، چاہے علماء ہوں چاہے شعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق اعظم یعصوب الدین امیر المؤمنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کی اعلان امامت اور ولایت کے پر مسرت موقع یعنی عید غدیر کے عنوان سے تمام مسلمانوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں.
18 ذوالحج کو عید غدیر ہوئی. کل ایک موضوع میں ڈسکس کیا تھا کہ بعض دفعہ بعض نوجوانوں نے یہ سوال کیا، اور بعض دفعہ یہی سوال بعض وہ افراد کہ جو مسائل سے آشنا نہیں ہیں یا مذہب اہل بیت سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے بھی سوال کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ ایک بڑے مجمع میں اعلان فرما دیں کہ میرے بعد کون ہوگا. اگر یہ سوال ذہن میں آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ غدیر کلیئر نہیں ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان صرف غدیر میں ہوگا. یہ بھی غلط ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ان کو غدیر کی اہمیت نہیں پتہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ صرف غدیر میں اعلان ہوا، یہ بھی غلط ہے. یہاں کہا جا سکتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے بعد اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جو اہم ترین اعلان فرمایا وہ مولا امیر المؤمنین کی خلافت اور رسالت کا اعلان. اور یہ سلسلہ مختلف طریقے سے آگے بڑھتا رہا. کبھی نص سے جلی کی صورت میں تھا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہے، خلیفہ ہے، وصی ہے، وزیر ہے، ولی ہے. اور کبھی فضائل کی صورت میں تھا. فضائل کی صورت میں کس طرح سے؟ اب ہم غدیر کے اس اصل عنوان کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ کچھ ہو گیا، کچھ پہلے ہو گیا اور اچھا خاصا کلیئر ہے، لیکن اسے بھی کریں گے. فضائل کی صورت میں مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اعلان امامت فرمایا تو کہا جائے گا کہ بہت ساری وہ روایات کہ جن کو ہم بہت ہی سادہ لیتے ہیں، ان روایات کی وجہ سے مولا امیر المؤمنین کی امامت اور ولایت آٹومیٹکلی ثابت ہو جاتی ہے، جبکہ وہاں پر لفظ ولایت یا امامت نہیں آیا. مثال کے طور پر کیا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مولا امیر المومنین کی ولایت کے لیے، امامت کے لیے روایت کافی ہے. سبحان اللہ. بہت زیادہ کوئی استدلال کی ضرورت نہیں، بڑی سادی سی بڑی اہم اور کافی ہے یہ، وہ کہ اس کے بعد کا بھی حصہ ہے. کیونکہ پہلے جملے کا کیا معنی ہے؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ زیادہ مشہور ہے. اس کے بعد کا بھی ایک جملہ ہے، وہ ہے وَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا. جو چاہے کہ اس شہر میں داخل ہو تو اس دروازے سے ہے. دروازہ معین کر دیا ہے، چور دروازہ نہ ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پہلا مسئلہ آئے گا کہ چور دروازہ کوئی ہے، چور دروازہ سے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس علم کے شہر میں نہ کوئی اور دروازہ ہے اور نہ کوئی چور دروازہ. سبحان اللہ. کوشش کی جا سکتی ہے، کوشش کی جا سکتی ہے لیکن ہے نہیں. اور بعض جگہ بیان ہوا کذب من یزعم ان يدخل المدینہ الا بالباب، کہ بعض جگہ بیان بھی ہوا کہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہو گیا سوائے اس دروازے کے. تو اب اگر یہاں پر دیکھا جائے تو انبیاء کا جو اہم ترین کام ہے وہ علم دینا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور تم اس شہر میں یعنی اس نبوت کے دائرے میں یا اس نبی تک نہیں پہنچ سکتے سوائے اس دروازے کی. بس اب اگر کسی کو پہنچنا ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک اور ان تک، تو وہ دروازہ ہے کہ جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. اور یہاں سے واضح ہو گیا
کہ بس وہی جانشین ہے، وہی خلیفہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی طریقے سے اگر خالی صرف ہم ان فضیلتوں کا ذکر کریں گے جو بالکل تقریباً ہر کسی مومن کے لیے بدیہی سی ہیں، بالکل حتیٰ یاد ہیں اور اتنی آسان ہو کہ ان کا ترجمہ بھی مشکل نہ ہو، ترجمہ بھی تقریباً کلیئر ہو۔ انہی میں سے ایک ہے الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ حق، اللہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر حق کو دو معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ حق بے معنی ٹروتھ، حق یعنی بے معنی حقیقت، اور عدل انصاف، اور حق کا ایک معنی لیا جا سکتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا الحق، سبحان اللہ۔ لیکن جو زیادہ مشہور یہاں پر قول ہے کہ حق سے مراد یعنی حق، لیکن جو بھی معنی اس میں لکھے جائیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولا امیر المومنین کے ساتھ ہے اور مولا امیر المومنین اللہ کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ صفت ہے آٹومیٹکلی وہی ان کا جانشین اور خلیفہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے لیکن جو مشہور معنی ہے اسی کو لیتے ہیں۔ حق سے مراد حق، حق حقیقت اور اسلام واقعی۔ بس اسلام اگر چاہیے تو مولا امیر المومنین کے ساتھ ہے مولا، اور اگر مولا کے ساتھ ہے تو آٹومیٹکلی اس کو اسلام ملے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، یہ تینوں روایت جو اب تک بڑی سادی سادی ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا انڈیا پاکستان میں کم سے کم ایسا نہیں ہے، عرب دنیا میں تو بلا شک کے لیے انڈیا پاکستان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ترجمے کو نہ سمجھ سکتا۔ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، تو یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو اہم ترین ایک چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن۔ قرآن کا دار و مدار کس پہ؟ زبان مطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات۔ یہ جو خداوند تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں؟ علی کے ساتھ ہیں، اور علی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ اور اشرف الانبیاء کے بعد جس شخص کو خلیفہ اور جانشین ہونا چاہیے اس میں یہی صفات ہونی چاہیے، نہ یہ کہ سورہ بقرہ حفظ کرنے میں 12 سال لگ جائیں پھر اونٹ کاٹنے پڑے۔ تو اللہ کا شکر ہے ورنہ اونٹوں کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں پر محمد اونٹ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں بچ گئے بیٹا۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ تو یہاں یہ کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ نص سے چلی، یعنی یہاں پر واضح اعلان نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ واضح اعلان نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی یہاں پر لفظ امامت یا خلافت یا وصایت یا ولایت اس قسم کے نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو آٹومیٹکلی نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ یہی شخص، یہی ہستی، یہی ذات، یہی فرد کہ جن میں یہ صفات پائی جائے یہی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین و خلیفہ ہوگا۔ اب ایک جانب توجہ رہے کہ 18 ذی الحج عید غدیر اور 24 ذی الحج عید مباحلہ، اور عید مباحلہ کی جانب ہم نے توجہ دلائی، اور عید مباحلہ کے وہ نکات ہم بیان نہیں کر رہے، لیکن جو خود مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے کہ عید مباحلہ کس سال میں ہوئی، کل بھی توجہ دلائی، اور اس کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس سے بڑے فوائد ہیں اس کے۔ اب کیونکہ 10 ہجری میں غدیر ہوئی تو آیا غدیر کے بعد، یعنی ابھی آپ غدیر سے پہنچے ہیں اور پھر 6 دن کے بعد یعنی 7ویں دن یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی 10 ہجری کو ہوا ہے، یا یہ کہ یہ واقعہ 9 ذی الحج کو 9 ہجری کو ہوا ہے۔ اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ اگر 9 کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1 سال
63 days, اور اگر 10 کو مانا جائے تو پھر یہی 63 days. اور جو یہاں پر اہم ترین نقطہ ہے کہ جو ہمیشہ بیان کرنا چاہیے اور آج بھی میں بیان کروں گا، کہ کل بھی بیان کیا تھا، لیکن یہ والے موضوعات وہ ہیں جو کثرت سے بیان ہوتے رہنا چاہیے. ان موضوعات کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آپ تو جانتے ہوں گے، ممکن ایک بچہ نہ جانتا ہو، ممکن ایک جوان نہ جانتا ہو. حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کیا تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. جمع کا صیغہ ہے. اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. لیکن اب یہاں پہ کہا جائے گا وہ بیٹے تو نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ نواسے تھے. اب یہاں پہ سوال کیا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو بیٹیاں تھیں بقول آپ کے، ان کے تو انتقال ہو گئے تھے، ان کے بچے تو تھے. اگر وہ اس اعتبار سے لے کر آئے کہ نواسے بیٹے مانے جاتے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اور بیٹیاں تھیں، ان کے بچے بھی تھے، تو ان کو کیوں نہیں لائے؟ اب یہاں پر سیدھی سیدھی بات کیا کہی جائے گی؟ نہیں، اور نہیں تھے. نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تھے. بعض دفعہ گفتگو میں سامنے والے کی بات مان کے کہا جاتا ہے چلو جی مان لو، خوش ہو جاؤ، اب بتاؤ کیا ہوا. ان کی بیٹیاں بھی تھیں، میں نہیں کہہ رہا، سامنے والے کے لیے کہا جاتا ہے. بیٹیاں بھی تھیں، بیٹیوں کے بچے بھی تھے. اب جو لے کے نہیں گئے اشرف الانبیاء، ان باقی نواسوں کو یا تو وہ جانے کے قابل نہیں تھے. کس کا حق ثابت ہوا؟ امام حسن کا. اس کا مطلب ہے وہ تھے بقول، لیکن اہل نہیں تھے. دوسرا امکان یہ ہے کہ تھے ہی نہیں، تو پھر ہماری بات ثابت ہو گئی. تو جمع کا صیغہ ہے لیکن 2 کو لے کے گئے. اب اگر 2 سے زیادہ ہوتے، یاد رکھیں جو عربی میں پلورل ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، وہ منیمم 3 سے شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ رجلن، ایک مرد، رجلان، 2 مرد، رجال یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، لاکھوں تک ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر کیوں نہیں لے گئے؟ یہ 2 ہی احتمال ہے، یا اس قابل نہیں تھے یا نہیں تھے. نہیں تھے، ہماری بات ثابت ہو گئی. اس قابل نہیں تھے تو ہماری بات ثابت ہو گئی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اب گو کہ قرآن میں یا نساء النبی بھی کہا گیا تو وہ بیویوں کے عنوان سے تھا. یہاں پر نساء جو ہے اگر بیویوں کے عنوان سے مانا جاتا تو بیویوں کو نہیں لے گئے، پھر بیٹی کو لے گئے، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ کہ غلطی کی نہیں. تو اس کا معنی ہے کہ یہاں پر نساء خواتین کے معنی میں ہے، بیویوں کے معنی میں نہیں. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 ازواج تو کنفرم تھیں. ایک کا کل ہم نے ذکر کیا کہ جن کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس کندی، اور یہ بعد میں کافر ہو گئی تھی عورت، ام المومنین. قتیلہ بن قیس کندی کافر ہو گئی تھی، دین سے نکل گئی تھی. تو خیر 9 تو تھی نا مسلم، تو ان 9 کو کیوں نہیں لے گئے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چادر تطہیر میں بھی نہیں لے گئے اور پھر میدان مباہلہ میں بھی نہیں لے گئے. اب اتنا دائرہ وسیع ہے کہ صرف ازواج بھی لیا جا سکتا ہے معنی، لیکن ہم کہتے ہیں وہ تو امکان نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جناب سیدہ کو لے گئے، اس کا مطلب ہے ازواج والا مسئلہ نہیں تھا، ایک جرنل مسئلہ تھا. اور جب جرنل مسئلہ تھا تو 9 بیویوں کو چھوڑ کے آنا جو ہے نا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک بیٹی کو لے گئے جبکہ صیغہ جو ہے وہ جمع کا ہے. کم سے کم 3 اور زیادہ ہے زیادہ تو یہ ایک جناب سیدہ ہو جاتی تو 9 وہ ہو جاتی، لیکن وہ لے کے نہیں گئے. اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی جو اہلیت تھی وہ خصوصاً جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا میں تھی.
اب یہ سب کچھ کتنے دن پہلے ہو رہا ہے؟ یا 1 سال 62-63 دن پہلے، یا صرف 62 یا 63 دن پہلے. بھائی یہ چیز اصل ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیٹ نہیں معین کریں گے نا اس کی، تو سامنے والے سے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو مکے کی بات تھی، تو مدینے کی بات تھی، تو پہلی ہجری کی بات تھی، دوسری کی بات تھی، بعد میں تو سب بڑے اچھے ہو گئے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آؤ. اب اس زمانے میں تقریباً 1,24,000 25,000 مختلف فگر بیان ہوئے. یہ تعداد تھی اصحاب کی، لیکن مباہلے میں جانے والا اور نفس رسول اللہ یا جان رسول اللہ صرف اور صرف ذات مقدس تھی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اور یہاں سے پتہ چلا اور یہاں سے پتہ چلا کہ مولا امیر المومنین کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں، کسی کی توہین نہیں، کسی سے مقایسہ ہی نہیں. اور وہ آئے مباہلہ میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ اور جتنے چاہے بڑھا لو وہ الگ، لیکن جان رسول اللہ 62-63 دن مانو یا 1 سال 62-63 دن مانو، یہ بالکل آخر کا زمانہ ہے. اس وقت تک بھی صرف ایک ہی جان رسول اللہ. مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ مولا امیر المومنین کی شان میں جو سب سے اہم آیت ہے قرآن مجید میں وہ کون سی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اس کی جانب اور استدلال فرمایا کہ مولا امیر المؤمنین نفس رسول اللہ، جان رسول اللہ، روح رسول اللہ. یہ ایک منٹ دیکھنے والوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جان رسول اللہ. البتہ یہ جو سلسلہ بنایا کہ جس نے بھی دیکھا جو ہے وہ صحابی ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ صحابیت کی ڈیفینیشنز انشاءاللہ اس کے اوپر ایک سلسلہ ہم کریں گے، بہت ساری ہیں. کوئی بھی ڈیفینیشن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، کوئی بھی ڈیفینیشن قرآن سے نہیں بیان ہوئی. وہ ڈیفینیشن مختلف ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی دیکھا ہو، ان میں سے یہ بھی ہے دیکھا ہو اور ساتھ میں کچھ حاصل کیا ہو. پھر بہت ساری اس میں شقیں آتی ہیں. یعنی اگر آپ جائیں علوم حدیث میں اور اصحاب کے بارے میں ڈسکشن کریں تو اتنی ڈیفینیشنز ہیں خود اصحاب کے بارے میں کہ کہا جا سکتا ہے کسی ایک کے اوپر کوئی اجماع نہیں ہے. اس میں جو زیادہ اہم ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے ابن حجر عسقلانی کی بیان کی جاتی ہے، اور اس میں ایک چیز بیان کی جاتی ہے من لقا رسول اللہ مؤمنا ومات مسلما، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اس عالم میں کہ وہ مسلمان تھا یا مومن تھا اور مومن ہی مرا. اور جب یہ بات کی جاتی ہے مومن ہی مرا تو اس میں ایک ڈسکشن خود ابن حجر نے کیا کہ یہ جو قید لگائی گئی کہ مرا بھی مسلمان ہو، اس قید کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں کچھ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافر ہو گئے تھے. ان میں سے ایک کون تھے؟ ایک مامو جان تھے. معاویہ کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے جو دیا ہے بنو امیہ نے؟ خال المومنین. خالہ کہتے ہیں عربی میں کس کو؟ خالو کو. خالہ کہتے ہیں خالہ کو، خالہ ماں کی بہن، اور خال ماں کے بھائی، ماموں. یعنی خال کہتے ہیں ماموں کو، یعنی ماں کے بھائی. تو کیونکہ جناب ام حبیبہ کے بھائی تھے معاویہ تو لقب کیا ملا ان کو؟ خال المومنین، مامو جان مومنین، مامو المومنین. صحیح. تو ایک مومنین کے مامو تھے، ان کا نام تھا عبید اللہ ابن جحش، اور وہ بھائی تھے زینب بنت جحش. زینب بنت جحش کون ہے؟ زوجہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون ہو گئی وہ؟ امت کی ماں. بھائی کون ہو گئے ان کے اس ڈیفینیشن کے مطابق؟ عبید اللہ ابن جحش کون ہو گئے؟ مامو. یہ جو مامو جان تھے
ان کی شادی ہوئی تھی جناب ام حبیبہ سے. کون ام حبیبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی پہلی شادی معاویہ کی بہن کی اور ابو سفیان کی بیٹی جو ام حبیبہ تھیں ان کی شادی ہوئی تھی عبید اللہ ابن جحش سے. عبید اللہ ابن جحش اور جناب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور یہ صحابیہ پہلے یہ دونوں گئے کہاں پر؟ حبشہ. حبشہ وہ کیا کہتے ہیں آج کل؟ ایبیسینیا. وہاں گئے. وہاں پر حکومت کس کی تھی؟ نجاشی کی. وہاں جا کر یہ بجائے اسلام پھیلاتے ماموں جان یہ خود عیسائی ہو گئے. یہ نہیں پتا ہوگا کون سے ماموں؟ عبید اللہ ابن جحش. یہ جو ماموں تھے یہ جا کر اب آپ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک صحابیہ کے شوہر اور ان خاص افراد میں سے کہ جن کا سلیکشن ہوا ہے حبشہ جانے کے لیے ڈیپوٹیشن پہ گئے تھے کہ وہاں پہ تبلیغ وغیرہ کریں جان بھی بچائیں. بجائے یہ کہ نجاشی کے دل میں اسلام آ گیا ان کے دل میں کیا آ گئی؟ عیسائیت آ گئی. اور تمام جگہ لکھا جاتا ہے فتنصرا اور یہ نصرانی ہو گئے. ومات علی نصرانیت ہی اور اسی نصرانیت کے عالم میں ماموں جان مر گئے. تو یہاں پہ ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو سلیکٹ فرما رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کے ساتھ ہیں ان کے حکم سے حبشہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر عیسائی ہو گئے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد رسول اللہ کچھ اصحاب گمراہ ہوئے تو آپ کہتے ہیں یہ آپ نے توہین کر دی رسول اللہ کی کہ ان کی تعلیمات کیا ضائع ہو گئیں. تو ہم سوال کریں گے عبداللہ ابن جحش جو گمراہ ہو گئے تو کیا یہ آپ نے توہین کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ضائع ہو گئیں؟ پھر ملائکہ کے درمیان شیطان رہ رہا تھا تو شیطان کس کا صحابی تھا؟ ملائکہ کا صحابی. پھر شیطان گمراہ ہو گیا اللہ کی اتنی عظمتیں دیکھنے کے بعد تو کیا یہ ملائکہ کی توہین ہے؟ دو عظیم ہستیوں کے درمیان تین عظیم ہستیوں کے درمیان قابیل موجود اور تین کا اثر نہیں ہوا قابیل کے اوپر یہ کس کی توہین ہے؟ حضرت نوح کی بیوی بیٹا بگڑ گیا یہ کس کی توہین ہے؟ حضرت یعقوب کے بچے بگڑ گئے یہ کس کی توہین ہے؟ تو یہ جو ایک کھیل بنایا ہے کہ جس نے بھی دیکھ لیا در حقیقت یہ بہت بڑی پلاننگ کا حصہ تھا اہل بیت علیہم السلام پر ظلم کرنے والوں کو شیلٹر دینے کے لیے. کیا آپ کچھ نہیں بولیں گے انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا بس اب آپ کچھ نہیں بول سکتے. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ دین کے اتھارٹی ہو گئے آپ کچھ نہیں بول سکتے. یہ سب کچھ در حقیقت اہل بیت علیہم السلام کے خلاف خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف ایک انتہائی سخت سازش تھی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی جانب ہم سب کو توجہ رکھنی چاہیے اور علمی طریقے سے منطقی طریقے سے ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے زیادہ اس وقت دوسرے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں تیونس سے الجزائر سے مراکش سے. سعودی عرب میں مثال کے طور پر فرحان المالکی ناسبیت کو جدا کر کر اہل بیت کے فضائل اہل بیت کے مصائب بیان کر رہے ہیں. فلسطین کے عدنان ابراہیم وہ ناسبیت کی اور بنو امیہ کی ریڑھ لگا رہے ہیں. جوان ایک ہیں تو یہ بھی اہل سنت ہیں سبھی اور اس میں ہمارے یہاں بعض لوگ کے جو پیدا ہوئے شیعہ سادات گھروں میں ہیں وہ افسوس کی بات یہ بعض شکوک و شبہات کریٹ کر رہے ہیں. مراکش کے ایک ہیں نوجوانوں کو چاہیے دیکھیں ان کا ٹی وی چینل ہے اس کا نام ہے ذوالفقار مغربی. مراکو کو مغرب کہتے ہیں عربی میں.
اس نے پوری عرب دنیا کو ہلایا ہوا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ابھی مذہب اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اس نے شامل کیا. جناب تیجانی سماوی، شیخ ابراہیم زکزاکی، صالح الوردانی، سوڈانی، درجنوں افراد ہیں کہ جو دائرہ اہل بیت علیہ السلام میں آئے ہیں ایسی غدیر کی برکت سے. لیکن یاد رکھیں ایک اور چیز بڑی اہم تھی ان کو صراط مستقیم پہ لانے والی، وہ تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حقانیت کو بیان کرنا واجب الواجبات ہے، ہر چیز سے زیادہ واجب ہے. یہ جو ہمارے یہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کسی کا ذکر نہ کریں، نہ گالی دینا منع ہے، توہین کرنا منع ہے، حقائق کو بیان کرنا ضروری ہے. کل ہم نے خطبہ مولا امیر المومنین کا پڑھا کہ میں کراہت کرتا ہوں، انی اکرہ لکم ان تکون سبابین، مجھے پسند نہیں ہے تم لوگ گالی دو. گالی الگ ہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، اور کیا فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم ان کے اوصاف بیان کرو، ان کی حرکتیں بیان کرو تو یہ بہتر ہے، اسباب یہ بہتر کام سے. یہ ذمہ داری ہم تمام مومن و مومنات ہیں، چھوٹوں کی بڑوں کی. کوئی ذمہ داری کسی نجف یا قوم والے کی نہیں ہے. یاد رکھیں جو کام کر سکتا ہے جس لینگویج میں وہ کام کرے، جو کام کر سکتا ہے ٹیکنیکلی وہ کام کرے، جو کام کر سکتا ہے کسی بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ کام کرے، جو اکنامکلی کام کر سکتا ہے وہ کام کرے. اور بلا تفریق جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ ولایت کا رشتہ ہے. اور یہ کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اور یاد رکھیں کہ یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کام میں شامل ہو جائیں، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے محتاج. اور یہی سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے. اب یہاں پر بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی مجلسوں میں تو علی علی ہو رہا ہے، خیبر خندق بہت ہو گیا، تو علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو، سفیان ہو. اب یہ کہنا چاہیے کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں علمی دلائل کے ساتھ بات ہے. یہ والی کوئی بات نہیں کہ خیبر خندق بہت ہو گیا، علی علی بہت ہو گیا. علی علی نہ ہو تو پھر کیا ہو. نعرہ بس یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، امام زمان علیہ السلام کا لطف و کرم ہم پر ہو، اور ایسا لطف و کرم ہو کہ جس کے بعد ہم امام زمان علیہ السلام اور اس پورے امامت کے سلسلے کی اپنی زندگی میں تھوڑی سی خدمت کر کے ان کی بارگاہ اقدس میں، اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں اس قابل ہو جائیں کہ جب ان کے سامنے آئیں تو شرمندہ نہ ہوں اور سرخرو ہو جائیں. صلوات پڑھیں پر محمد. کیا کہنے. محمد وعلی محمد صلوات. ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں مولانا موصوف کے کہ جنہوں نے ایک بہت ہی جامع اور پرمسرت تقریر سے ہمارے دلوں کو منور کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے. آئیے اس جشن کو آگے لے چلتے ہیں اور اگلا مرحلہ شعر و شاعری کا ہے. ایک حدیث میں ہمارا اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا ذِكْرَنَا مِن ذِكْرِ اللَّهِ اِنَّا ذُكِرْنَا ذُكِرَ اللَّهِ، کہ بے شک ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور یقیناً جس نے ہمارا ذکر کیا اس نے اللہ کا ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان. اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کا ایک طریقہ شعر و شاعری کا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں دعوت سخن دوں اپنے پہلے شاعر کو، کوشش کچھ ہے کہ محفل کو میں آمادہ کر سکوں تاکہ ہم ان کو دعوت دیں. بسم اللہ بسم اللہ. چند اشعار دیکھیں غدیر کے حوالے سے.
کہ صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے. سبحان اللہ. صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے, حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے. صداقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے, حقیقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے. فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے, خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے. تو وارث اسد کلگیر زندہ ہے, سقیفہ مر گئی اب بھی غدیر زندہ ہے. وارث اسد کلگیر زندہ ہے, سقیفہ مر گئی اب بھی غدیر زندہ ہے. اور یہ بھی چند اشعار دیکھیں کہ یاد علی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. خاص دیکھیں بکر بھائی, یاد علی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. تبدیلی ساتھ چلنا ہے, آخری شیخ علیہ مترکہ زحمت دے رہا ہوں کہ تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. سجدوں کے صد نشان تو بسد احترام ہے, ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر. سجدوں کے صد نشان تو بسد احترام ہے. بطور خاص دیکھیں کہ یاد علی کو دل میں بسا لے تو بات کر, دل سے علی کو اپنا بنا لے تو بات کر. تبدیلی غلاف حرم ہو چکی بہت, عباس کے علم کو سجا لے تو بات کر. سجدے کے صد نشان تو بسد احترام ہے, ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر. ارے میری مدد کو آ گئے مولا کائنات, میری مدد کو آ گئے مولا کائنات, تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر. میری مدد کو آ گئے مولا کائنات, میری مدد کو آ گئے مولا کائنات, تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر. بس آخری چار میں سے اور شاعر آپ کے حوالے کہ بڑا عظیم بڑا بہترین کام ہوا, بڑا عظیم بڑا بہترین کام ہوا, خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. بڑا عظیم بڑا بہترین کام ہوا, بڑا عظیم بڑا بہترین کام ہوا, خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. تو سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام. سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, سروں میں شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی, کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا. اسی کے ساتھ میں دعوت سخن دوں بڑے ہی احترام سے بہت ہی بہترین ترنم کے مالک جناب سید ظاہر نقوی صاحب کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور بارگاہ مولا میں نظرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مل جل کے ایک آواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. جشن کی قبولیت کے لیے بار دیگر ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا. میں پہلا کلام جو آج غدیر کے مناسبت سے سنانے جا رہا ہوں 2 سے 3 اشعار, یہ ترجمانی کرے گا اس لہجے کی جو قرآن میں نازل ہوا ہے, جو اللہ نے رسول خدا سے کہا اور جس لہجے میں کہا وہ آپ کے سامنے اسی لہجے میں پیش کروں گا کہ آپ کو نظر آئے کہ کس لہجے میں بات ہوئی اور کس لہجے میں آگے ڈیلیور ہوئی. ایک دفعہ ایک بیدار سے سوال پڑے گا, میں بات شروع کروں رسول دیجئے سب کو پیام منبر پہ, رسول دیجئے سب کو پیام منبر پہ, رسول دیجئے کون سا پیام, سب کو پیام منبر پہ کہ اب سے بیٹھیں گے حیدر امام منبر پہ, رسول دیجئے سب کو پیام منبر پہ. اب اللہ نے حکم تو دے دیا
کہ حیدر امام بیٹھیں گے، لیکن کیوں بیٹھیں گے وہ بھی ساتھ بتا دیا ہے. بسم اللہ. کہا نبی نے جو صلی اللہ چلا جائے، کہا نبی نے جو صلی اللہ چلا جائے تو بیٹھتا ہے علیہ السلام ممبر پہ. سب کو پیام جب اندر آیا تھا تو یہاں پہ ایک برادر وہ آیت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہے تھے، تو اس میں ایک حصہ تھا کہ میں تمہیں ان شرارتیوں سے، ان کے شر سے بچا کے رکھوں گا. اب وہاں پہ شریف لوگ بھی تھے، انہوں نے کانوں میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی کہ علی ہی کیوں، ہم کیوں نہیں. نبی نے اسی وقت ان کو بھی جواب دے دیا، وہ جن سے اپنے مسائل بھی حل نہیں، وہ جن سے اپنے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، وہ جن سے اپنے مسائل بھی حل نہیں ہوتے، بتائیے تو ہے کیا ان کا کام ممبر پہ سب کو پیام ممبر پہ رسول دیجیے، سب کو پیام ممبر پہ. ایک بلند سوال پڑھ لیجیے گا. ابھی ہم جب لوگ غدیر کا موقع آتا ہے تو زیادہ جو ہمارے منہ پہ الفاظ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ رسول خدا نے مولا علی کو غدیر کے موقع پر مولا بنایا. زیادہ الفاظ یہ ہوتے ہیں، شاید کچھ الفاظ ہوں لوگوں کے جو کچھ اور طریقے سے بیان کرتے ہوں. تو جو شیعہ فقہ ہے نا، ہمارا جو مکتبہ فکر ہے، ہم بنانے کے تو قائل ہیں ہی. ہمارے جتنے آتے ہیں ان کو اللہ بناتا ہے، بنانے کا اختیار نبی کو بھی نہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نبی کا اختیار بھی نہیں، لیکن نبی نے جو اس دن امر کیا تھا، جو عمل کیا تھا، وہ کیا کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کریں. ہم بنائے جانے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ان کے خلاف ہیں سب سے زیادہ. اب وہ اس دن کیا ہوا اس کے 3-4 اشعار سنیں تو پھر انشاءاللہ جو مجھے احکامات ہیں واٹس ایپ پہ اس کی تھوڑی سی تعمیل کروں گا اور پھر اپنی ناظرین کو کروں گا. ایک بلند تر سلوات پڑھ لیجیے گا. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. تو پھر کیا کہیں؟ علی مولا دکھائے جا رہے ہیں. رسول نے کہا دیکھو یہ ہے، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. فلک نیچے نظر آنے لگا ہے، فلک نیچے نظر آنے لگا ہے. کیوں؟ علی اتنے اور قیامت کا منظر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور یہ منظر آپ کے لیے ہے، یہ منظر آپ کے لیے جو یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ سرور بھائی
یہ آپ سب بھائیوں کی نظر ہوگا کہ یہ آپ کے لیے وہاں پہ اعلان ہوگا. در جنت سے کمبر نے پکارا، در جنت سے کمبر نے پکارا، علی والے بلا رہے ہیں، علی والے بلائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بلائے جا رہے ہیں. اور جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ دھوپ جلتی ریت اور کہاں کہاں سے لوگوں کو جلانے کا اہتمام ہوا، اب وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ دو طرح کے مناظر ہیں. ایک ہی جگہ پہ دو طرح کے مناظر ہیں. وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. ایک تو بھائی نے بتا دی ہے اور اب دوسری میں بیان کرنے لگا ہوں. کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں ہے بارش انوار رحمت، کہیں سینے جلا علماء میرے سامنے ہیں شہریار حافظ صاحب، میرے بڑے بھائی حسین شاہد صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند سلام پڑھ لیجیے گا. یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. علماء سے دعا لینے کے لیے میں ثانی پڑھوں گا. علی مولا دکھائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. اور آپ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنے سے یہاں پہ نا کچھ نشانات بن جاتے ہیں. یہ نشانات کیا ہیں؟ یہ سینہ ہے عزاداروں کا سینہ، یہ سینہ ہے عزاداروں کا سینہ، یہاں تمغے لگائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. اور ہر بازو ماتم شبیر کے لیے نہیں اٹھتا، آپ کے بازو ہی ماتم شبیر کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر بازو نہیں اٹھتا، آپ کے بازو اٹھتے ہیں، لیکن کیوں؟ یہ مٹی کربلا کی ہے اور اسی سے، یہ مٹی کربلا کی ہے اور اسی سے میرے بازو بنائے جا رہے ہیں. مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. اور وہ ممبر ہے میرے مولا کا ممبر، یہ ممبر ہے میرے مولا کا ممبر. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا ہمارے مکتبہ فکر کے عالم جب بھی اس ممبر پہ بیٹھیں گے پہلی کرسی چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہے وہ کرسی کس کی ہے. یہ ممبر ہے میرے مولا کا ممبر، جہاں غاصب بٹھائے جا رہے ہیں، یہ مت
کہیو بنائے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، سلامت رہو. اور دو اشعار یہ میں کسی بھی علماء حق پہ طنز نہیں کر رہا، یہ وہ علماء ہیں جو علی ولی اللہ کے مخالف ہیں، یہ میں ان کی بات کہنے لگا ہوں. وہاں جنت میں گھر بننے لگے ہیں، وہاں جنت میں گھر بننے لگے ہیں، یہاں فتوے لگائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. اور انتہائی باریک شعر بسم اللہ بسم اللہ. در جنت پہ ایک در جنت پہ بھی ایک صف ہے جس سے، در جنت پہ بھی ایک صف ہے جس سے کئی ملا ہٹائے جا رہے ہیں، یہ مت کہیو بنائے جا رہے ہیں. بنائے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بلند تر سلوات پڑھ لیجیے گا. اب مجھے احکامات ہیں چھوٹے چھوٹے، اپنے جو وقت کا دائرہ ہے اس کے اندر ان احکامات کی تعمیل کروں گا. اس سال ایک میرا پڑھا ہوا کلام مولا کے فضل سے پوری دنیا میں سنا گیا، پڑھا گیا، اللہ نے اسے عزت دی. میں وہی کلام آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن اس کے بالکل نئے اشعار جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے وہ آپ کے سامنے نازل کروں گا. ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے گا. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے. کیسے ملتا ہے خدا دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر وہ بلا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. اس حسن مطلب پہ خصوصی توجہ ہے آپ کی. تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، کتنی بے بس ہے ہوا دیکھ لیا ہے اس میں یہ ردیف ہے دیکھ لیا ہے میں نے، لیکن ہر شعر میں اس کا جو انداز تکلم یا انداز ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کس برجستگی سے یا کس زاویے سے یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھ لیا ہے میں نے، اور اس کا لطف لینا ہے. مزہ آئے تو میرے لیے دعا کیجیے گا، اور غدیر کو غدیر سمجھتے ہوئے نعرے کے ساتھ لگاتے جائیے گا. اب یہ جو میں ابھی پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں کوئی ہستی کہہ رہی ہے دیکھ لیا ہے میں نے، لیکن یہ دیکھ لیا ہے میں نے تب بولا جاتا ہے جب اپنے فیصلے پہ پورا یقین ہو یا اگلے انسان کی ذات پہ پورا یقین ہو، یہ تب بولا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا اور لطف لیجیے گا کہ دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا، دیکھ لے راحت دنیا ہے یہ لشکر نے کہا، حر نے بس اتنا کہا دیکھ
شکر نے کہا حر نے بس اتنا کہا دیکھ لیا ہے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. اور برصغیر میں ایک رسم ہے، برصغیر انڈیا ہو پاکستان ہو، ہم جب بھی لوگ کوئی نیا گھر بناتے ہیں، نئی گاڑی لیں یا کوئی نئی چیزیں، تو برکت، خیر و برکت کے لیے اس پہ بڑا بڑا لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو بھی ہے میرے رب کا فضل ہے. اب میں نے بھی اس سے ملتی جلتی ایک تحریر پڑھی ہے، لیکن کہاں پڑھی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ھذا من فضل حسین ابن علی زہرا، ھذا من فضل حسین ابن علی زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا ھذا من فضل حسین ابن علی زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا دیکھ لیا ہے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا. اور پرچم حضرت عباس پہ ڈالی ہے نظر، پرچم حضرت عباس پہ ڈالی ہے نظر، آج موسیٰ کا عصا دیکھ لیا ہے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. اب یہ شعر آزمائش ہے یہاں سے لے کے آخری فرض تک. اگر آپ کا چہرہ کھل گیا پھر بھی آزمائش ہے، مرجھا گیا پھر بھی آزمائش ہے. اور میں ثابت کروں گا جو پڑھنے جا رہا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ آپ کی آزمائش کس لیے ہے. شہ کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، شہ کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، کس زہرا ہے خفا دیکھ لیا دیا دیکھ لیا. کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہیں جو جناب سیدہ کو بہت پسند ہیں. شہر کے منبر سے تولا تبرا پڑھ کے، کس زہرا ہے خفا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا. پورا میں آپ کو آپ کی فضیلت بتانے لگا ہوں. حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے، حلقہ ماتم شبیر میں ماتم کرتے، ہر پیمبر کو کھڑا دیکھ لیا ہے میں نے تیرے خیمے کا دیا
دیکھ لیا ہے میں نے. اب ایک شعر ہے جو تھوڑا ہضم کرنے والا ہے، لیکن دو طرح کی، آپ کو پتہ ہے قبلہ کہ دو طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہومیوپیتھک اور ایک ہوتی ہے ایلوپیتھک. ایک کاربینا بھی ہے. جی بالکل. ہومیوپیتھک اس لیے دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اثر ہو، ایلوپیتھی ایک دم سے نہیں دی جاتی کہ بندے کو کہیں ریئیکشن نہ ہو جائے. اب میں پہلے ہومیوپیتھک والا شعر پڑھوں گا جو بھائی میر حسن نے بھی پڑھا ہوا ہے. آپ اس کو جب ہضم کر لیں گے پھر ایلوپیتھی والا شعر تو آئے گا ہی آئے گا. پہلے کیونکہ میں بتاؤں گا نا کہ کیا چیز آپ نے کہاں دیکھی ہے کس انداز میں، پھر اگلی میں ایلوپیتھی دینے جا رہا ہوں. وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، وہب کہتا تھا میں کلمہ نہ پڑھوں کیوں مولا، تیری آنکھوں میں خدا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا. تیری آنکھوں میں خدا، تیری آنکھوں میں خدا، میں نے جگہ بتا دی ہے. اب شعر پڑھنے جا رہا ہوں ایلوپیتھی والا. جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی، جون نے حضرت موسیٰ سے یہ سرگوشی کی، تو جو نہ دیکھ سکا دیکھ لیا تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا میں نے. کیا کہنے جیو سید. اور ابھی مولا کے غم کے دن آ رہے ہیں. ہر بندے کی چاہت ہے کہ عاشور پہ کربلا جائے یا چہرے پہ کربلا جائے. تو میں آپ لوگوں کے دل کی حسرت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ روز کشے کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین، روز کش کول اٹھائے چلا آتا ہوں حسین. کیوں؟ تیرا دروازہ کھلا دیکھ لیا ہے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. اور سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، کیا ہے انجام میرا سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شہ کا ماتم، کیا ہے انجام میرا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے. اب یہ مصرع اول تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے آپ نے بارہا سن لیا ہے. اب میں اس کو کسی اور انداز میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اب میرے سامنے سورج کی ضیا کچھ بھی نہیں، اب میرے سامنے سورج کی ضیا کچھ بھی نہیں، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا اب میرے سامنے سورج
میرا کچھ بھی نہیں، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ اس کلام کے ویسے اشعار تو بے تحاشا ہیں، لیکن آخری اس کلام کو میں انتہا پہ پہنچانے کے لیے آخری شعر پڑھوں گا، جو کہ ہر مومن عزادار کے دل کی حسرت ہے، لیکن ایک نتیجہ بھی دوں گا اگر حسرت ہے تو وہ کیوں ہے۔ تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، خواب تو قد سے بڑا دیکھ لیا ہے تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے۔ مولا کریم آپ کو سدا سلامت رکھیں۔ اب آخر میں صرف اور صرف جناب سیدہ کے بارے میں دوبارہ یہی والا تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، تربت فاطمہ زہرا پہ کیا ہے ماتم، فضائل پہ آنکھوں کا نام ہونا ہی تو مزدوری ہے، خواب تو قد سے بڑا دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا دیکھ لیا ہے میں نے۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے گا۔ اب میں اس جشن کو جشن کی رونق دینے کے لیے آخر میں ایک بہت مشہور کلام ہے جو ہم 2007-8 سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے بھی کچھ نئے شعر بند سنا کے تو آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، ویز کرنا ہے، پتہ چلے ہم غدیر کا جشن منا رہے ہیں، تو اسی پہ میں اپنا اختتام کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر سب مل کے پڑھیں، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر کہتے تھے علی کوفے میں یہ برسر منبر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر حیران ہے دنیا حیران ہے دنیا کیوں میرے معجزے سن کر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر سب بولیں، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر۔ اچھا، پہلے نئے شعر پڑھنے سے پہلے 2 شعر ایسے ہیں جو آپ نے بھائی میر حسن کی زبانی سنے ہوئے، لیکن ان کو ایک تمہید کے ساتھ سنیں اور اس لطف کو دوبالا کیجیے گا۔ ہمارے وہ جو ایک ہمارے بھائی ہیں دوسرے، وہ ایک فرمان جاری کرتے ہیں کہ جب مرحب مولا علی کے مقابلے پہ آیا تو اس نے کہا تھا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اگر حیدر نام کا بندہ تمہارے سامنے، یہ ان کی زبانی ہے کہ حیدر نام کا بندہ آئے تم نے اس سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو میرا ان بھائیوں سے سوال ہے کہ غیب کا علم نہ مانے تو رسول کا نہیں مانتے، ماننے پہ آئیں تو مرحب کی ماں کے غیب کے علم پہ مان لیا۔ یہ انہی کے ہاتھوں کا نکھاو ہے، اس کی ماں کو غیب کا علم تھا تو جو کائنات کا وارث ہے اس کو غیب کا علم تھا۔ اب یہ شعر سنیے گا۔ ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا،
میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر۔ اور یہ شعر باقی جو دعوے ہیں کہ میں اپنے مولا اپنے فضائل بیان کریں، لیکن یہ جو شعر ہے میں نے جب بھی سنا مجھے ایسا ہی لگا کہ یہ مولا علی کا جو یہ فضائل نہیں ہے، مولا علی کی حسرت ہے کہ کاش پوری ہو جاتی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ پہنچے سر معراج نبی جس گھڑی لوگوں، پہنچے سر معراج نبی جس گھڑی لوگوں، بس ہاتھ ملانے کا وہاں اذن تھا مجھ کو، جی کرتا تھا کہہ دوں میں یہ پردے سے نکل کر حیدر ہوں میں حیدر، 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 حیدر ہوں میں حیدر۔ جن دو اشعار کے لیے میں نے یہ کلام شروع کیا وہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ جس کا زمانے میں کفو کوئی نہیں تھا، وہ جس کا زمانے میں کفو کوئی نہیں تھا، وہ نور وہ زہرا جو پیمبر کا ہے ٹکڑا، اب میری حفاظت میں ہے وہ سورہ کوثر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر۔ اپنی زبانوں کو معطر کیجیے، ہوں میں حیدر۔ اور یہ رزق یہ فصلیں یہ نمک دو کے زبانی، دریا یہ سمندر یہ برستا ہوا پانی، زہرا کو دیے میں نہیں حق مہر میں لے کر حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں۔ اور مکتا یہ میرے یہ کلام میرے استاد محترم کا ہے۔ یہ پورا کلام جب بھی لوگوں نے پڑھا لوگوں نے سنا تو فتووں کا ایک انبار آ گیا کہ یہ کیا شرک پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا من گڑت باتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن مولا نے اسی خطبے میں ایک نتیجہ بھی دے دیا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں میں واللہ نہیں ہوں، جو لوگ سمجھتے ہیں میں واللہ نہیں ہوں، بس جان لو سب کچھ ہوں میں اللہ نہیں ہوں، معبود ہے اکبر وہ میرا خالق اکبر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر، حیدر ہوں میں حیدر۔ باواز بلند سلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔